عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے. تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں بھی چھوٹا تھا, میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں, گری ہوئی کھائی ہیں, اور آپ کو پتا ہے جو رستے میں گر جائیں وہ کھانی ناجائز نہیں ہوتی. تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے, تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے, اللہ تیرا بھلا کرے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے. کون؟ کس کے پاس؟ نہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ. حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے, چھوٹے بچے کے پاس. حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے پیار کرتے. اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمہ نے, تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹافٹ ایک اور فرمائش بھی کر دی. کہنے لگا حضور میں نے کھجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں, وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کے, اب میں جب جاؤں گا نا تو کھجوریں میرے حصے کی ہیں, ہوں میں غریب بچہ, ماڑے گھر سے تعلق ہے, وہ میری کھجوریں چھین لیں گے. حضرت عمر کے ساتھ سپاہی بھی تھے, سارا کچھ بھی تھا. حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا, فرمایا چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا تیرا پتر تھا, پکڑ کے اس لیے لایا ہوں, کوئی امیر زادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے, اللہ کوئی ایک بھیجنا. حضرت فاروق اعظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا, کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا, کوئی اس کے حصے کے نمبر نہیں لے گا, کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا, کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ جائے گا. کوئی آئے نا جو اشک شوئی کرے, جو آنسو پونچھے لوگوں کے. لیکن یہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے. میرے عزیزوں, اس نہج پر دین نے ہمیں اسباق پڑھائے, اس نہج پر. حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا, مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, تو حضرت عمر نے فرمایا بلا کے لاؤ. بلا کے لایا, فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. پتہ نہیں وہاں سارے نعرے غلط ہیں, کسی کے مرد آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط, اور کسی کے زندہ آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط. وہاں ایک ہی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے, وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما. وہاں ایک ہی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے آ گئے ہیں نظر کرم ہو جائے, یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں, او دیکھو ایک پیا سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے, لب واہ ہے, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہے جھولیاں, کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور قربان جاؤں اپنے امام پر, اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے. کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے, ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا ان دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک روزہ ہے, حضور کی مسجد ہے, یہاں آواز اونچی نہیں کرتے, تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا, میں تمہیں سزا دیتا. تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں, آپ کا جو, آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے, جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں, وہ آئے. دوسرے کو پیسے نہیں دیتے تھے, اپنے مزاج کے لحاظ سے, اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے, مزاج میں نرمی. ایک بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی, میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دہراؤں. تو آپ کے غلام اسلم فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے نا, اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے, آواز آ رہی ہے. تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی. کون ہے دروازے؟ کہا میں ایک غلام ہوں. حضرت عمر کہتے غلام ہوں, بہن کیا مسئلہ ہے, بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں, جاؤ نا اپنا کام کرو. حضرت عمر نے اصرار کیا تو تلخ لہجے میں, جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران, کونسلر, چیئرمین, ایم پی اے مین ناراض نہیں ہو جاتے, اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے. کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں, یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں, لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہے, یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی. خیال تھا رو دو کہ سو جائیں گے, پر سو بھی نہیں رہے. حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے, گھر سے سامان, اناج, غلہ کندھے پہ رکھا. خادم کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے دے دیں. فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا.
کہ حضور نہیں, وہ تو میرے بس کی بات نہیں. فرمایا پھر مجھے کرنے دے. دوڑے آئے, اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی. کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نا آج کھانا پکا دے تیرے بچوں. پھر وہ گھی چڑھا کے چینی ڈال کے کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا. غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا, آگ جلاتے تھے دھواں نکلتا. پھر کھانا پکایا, پھر ان بچوں کو کھلایا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑے. جناب اسلم کہتے بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے. جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے. پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے, اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے, میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کوئی نیک آدمی بٹھا دے. تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کا کیا؟ فرمانے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی, اسے پتہ نہیں تھا. اپنے منہ سے کہنے لگے سیانا بھی نہیں, باشعور بھی نہیں, اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا. لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا, لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں, بزدل بڑا ہے, کمزور بڑا ہے, ضعیف بڑا ہے. اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا, اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا, میں نے عمر کو معاف کیا. حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوہو آپ عمر ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا. پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلم سے کہنے لگے 2 بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہنسائے ہیں, تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہنسائے, اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے, اور تو گواہ ہو جا کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف. کیوں نہ ہم بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں, کیوں نہ ہم بھی جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہے ہم بھی وہاں غور کر لیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کمزور پڑ گئے ہیں, ذمہ داری تو لے لی ہے پر اب ہم ادا نہیں کر پا رہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا شخص عمر فاروق, اتنا بڑا آدمی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں بتاؤں جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ جنت کے عام لوگ نہیں, جنت کے بولیے گا ذرا, جنت کے اللہ بادشاہ. جنت میں تو جانا بڑی بات ہے, حضور جنت کا بھی بادشاہ. ابن ماجہ میں لفظ ہے, تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا. تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا, جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے, جو غریب لوگ ہوتے, جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا, جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں. وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے, بادشاہ. اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے, رشک کریں گے, کہیں گے کیا بات ہے تمہاری, یہاں تو شوق ہی بڑا ہے. غریبوں نے بھی پوسٹر بنائے ہوئے ہیں ڈاکو لٹیروں چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے. آج ہی اختیار کرے, آج ہی اختیار کرے, اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کرے. رب کریم کے بندے آگے بڑھ بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں.